سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول الله تبارك وتعالى: وكم من قرية أهلكناها، أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكقوله تبارك وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مؤتلة وقصر مشيد. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ہم نے کتنی بستیاں ہیں جن کو ہلاک و برباد کر دیا. کیوں؟ بِمُخَالِفَةِ رُسُلِنَا، کہ انہوں نے ہمارے پیغمبروں کی مخالفت کی، انہوں نے ہمارے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی. فَأَعْقَبَهُمْ ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب دیا اس پر. خزي في الدنيا، دنیا میں بھی ذلیل اور ذلت اور رسوائی. موصولا بذل الآخرت، یہاں کا عذاب اور یہاں سے پھر متصل ہو گیا عذاب آخرت تک. تو اللہ تبارک و تعالی نمونہ بتلاتے ہیں کہ جو میرے انبیاء کی اور جو میرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کبھی دنیا کو نمونہ دکھلانے کے لیے ان پر عذاب دنیا میں بھی نازل فرما دے، ورنہ اصل عذاب کا جگہ جو ہے یاد رکھو وہ تو قیامت ہے. اصل عذاب تو وہاں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. لیکن اللہ پاک کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی عذاب کے نمونے دکھلا دیتے ہیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور لوگوں کو خوف. اچھا لفظ یہاں آیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، قریہ کہتے ہیں بستی کو بھی، اور یاد رکھیں گے قریہ کا اطلاق جو ہے بڑے بڑے شہروں پر بھی ہو جاتا ہے. کبھی قریہ کا اطلاق جو ہے ویسے عام طور پر تو ہوتا ہے بستیوں پر، لیکن کبھی کبھی لفظ قریہ ہوتا ہے اور مراد بڑا شہر بھی ہو. ورنہ عام طور پہ قرآن پاک میں قریہ کا لفظ بھی آتا ہے اور مصر کا لفظ بھی آتا ہے. جیسے اللہ نے بنو اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ اہبطوا مصرا، اس سے مراد تھا کہ شہر میں داخل ہوں. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اور وہاں جو کچھ تم اللہ سے مانگتے ہو تمہیں ملے گا. اور اسی طرح جیسے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے، تو اپنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب واپس آئے اور ان کے بھائی کو حضرت یوسف نے روک لیا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا اپنے بھائی سے کہ جب ابا جان پوچھیں اور ہماری بات کی تصدیق نہ فرمائیں تو ان کو عرض کریں گے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ مہربانی کر کے اس بستی سے پوچھ لیں گے جس میں ہم تھے.
وہاں سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، کبھی یہ آتا ہے کہ ہم جیسے کہ اللہ نے میرے پاک نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سرزمین مکہ میں اور حکم دیا، فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ آپ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد جو ہے سب کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ تو مکہ مکرمہ جو ہے اس کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے، کیونکہ یہ تمام بستیوں کی گویا ماں ہے، کیونکہ ماں ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، کیونکہ اصل جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اور اسی سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا میں عمران بنایا، اور اسی طرح جب تک اللہ کا کعبہ دنیا میں موجود ہے دنیا موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جب منہدم کر دیا جائے گا تو دنیا کے فنا کا وقت بھی آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا، اس کو بنانا، وہ تو کئی دفعہ بن چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، قبیلہ جرہم نے بنایا، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بنایا، اور پھر قریش نے بنایا، اور اس بنا میں میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور آپ کی تعمیر کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ کے کعبے کی تعمیر میں تبدیلیاں فرمائیں کہ حتیم کو بھی اندر داخل کر دیا اور دروازہ بھی نیچے رکھ دیا، اور نکلنے کے لیے رکن یمانی کی جانب سے بھی ایک دروازہ رکھ دیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج ابن یوسف کا دور آ گیا، تو اس نے اس تعمیر کو ختم کر کے پھر قریش کی تعمیر کو بحال رکھا، اور اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال بھی الحمدللہ اس کی عظیم مرمت ہوئی ہے، اور بہت بڑا کام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کعبۃ اللہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو جزائے خیر دے، اتنا محنت سے وہ کام ہوا ہے، چونکہ اللہ کے کعبے کی دیواریں جو ہیں پتھر جو ہے یہ مرور زمان سے کہ سینکڑوں سال گزر گئے، اور غلاف کعبہ ریشم سے ہے، اور اس کے لگنے سے تو وہ پتھر جو تھے وہ ضعیف ہو گئے، تو اس لیے انہوں نے اتنا محنت سے کام کیا ہے کہ وہ پتھر بھی اسی طرح کھڑا رہے، لیکن اندر اس کی کھدائی کر کے اس کو بھر دیا جائے اور پھر وہ نیا ہو جائے، اور اسی طرح اندر کا پورا فرش بدل دیا گیا، کعبۃ اللہ کی چھت مبارک جو تھی وہ بدل دی گئی، اور اس پہ جتنی نزاکت سے اور جتنی محنت سے کام ہوا ہے، بہرحال جن کو زیارت ہوئی ہے ماں سوا اس کے کہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، اور یہ اس حکومت کے لیے بھی اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے گھر کا خادم بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حرمین الشریفین کی خدمت لے لی، اور اللہ اس سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ضیوف الرحمن کی اور زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ایک تو ہے کعبے کی تعبیر بر بنائے ادب، وہ تو ہمیشہ ہوتی رہی، ایک وہ وقت آئے گا نعوذ باللہ کہ جب کعبۃ اللہ کو ظلماً گرا دیا جائے گا۔ حضور سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالے رنگ کا بادشاہ ہوگا جس کی پنڈلیاں بڑی باریک باریک ہوں گی، اور کعبے کا پتھر پتھر کر کے توڑے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی اور دنیا میں پھر فنا ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی نمونے دکھلا دیتے۔ اچھا، فرماتی ہیں کہ ہم نے بستی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ بستی سے مراد ہوتا ہے بستی والے، یعنی معنی یہ ہے کہ جو ان بستی والوں میں رہنے والے تھے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقی معنی ہے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں ہے کہ بستی والوں کو تباہ کیا بلکہ بستیوں کو بھی اجاڑ دیا، کہ وہ بستیاں جو تھیں وہ بھی برباد ہو گئیں، کہ جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور فرشتوں کو، سیدنا جبریل علیہ السلام کو، کہ قرائے قوم لوط جو ہے وہ 5 بستیاں تھیں، اور اس دور میں بھی ان 5 بستیوں میں لاکھوں کی آبادی تھی، یعنی ہزاروں کی آبادی نہیں بلکہ لاکھوں کی آبادی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان بستیوں کو من تخوم الارض من اصلها
بالکل تحت الثری سے لے کر زمین کی جو اصل بنیاد ہے وہاں سے اٹھا کے آسمانوں کر لے آؤ. تو ان بستیوں کو اٹھا کے جبریل علیہ السلام آسمانوں تک لے گئے. اللہ نے حکم فرما دیا کہ اب ان کو الٹ دو، اور الٹنے کے بعد حکم دیا کہ اوپر جہنم کے پتھروں کی برسات کر دی جائے. اس لیے قرآن فرماتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا کہ ہم نے اس کا اونچا جو تھا اس کو اوندا کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً اور اللہ کے حکم سے پتھروں کی بارش ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے قوم کو عذاب دیا کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، اللہ معاف فرمائے، سب سے پہلے دنیا میں جنہوں نے لواطت کی ہے، یعنی جنہوں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی ہے، یہ سب سے پہلا کام قوم لوط کا ہے. اس سے پہلے یہ گناہ دنیا میں نہیں تھا، اس سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا تھا. اسی لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو ڈرایا کہ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ظالمو، تم ایک ایسا جرم کر رہے ہو، ایسا گناہ کر رہے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا. یہ کس جرم میں تم مبتلا ہو گئے ہو؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اور تم کو اللہ نے عورتیں حلال کی بیویاں دی ہیں، ان کو چھوڑ کے تم لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہو. تو اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ بھی لڑکوں کو اوندا کر کے بدفعلی کرتے تھے، اللہ نے عذاب بھی وہی دیا کہ ان کو اوندا کر کے مار دیا جائے، کہ یہ جیسا فعل کرتے ہیں اسی طرح ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمانوں کے قریب لے جا کر اوندا کر کے مار دیا. اسی لیے حکم ہے کہ آج بھی اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی آدمی بدفعلی کرتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا. اور بعض مفسرین کرام تو یہ بھی فرماتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کے فاعل اور مفعول یعنی دونوں آدمی جو ہیں ان دونوں کو قتل کر کے آگ میں جلا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ حکم دیتے تھے. اور بات جب انسان غور کرے تو حکمتیں معلوم ہوتی ہیں. آج پوری دنیا میں جو ایڈز کا عذاب پھیلا ہے اس کا اصل سبب جو ہے وہ یہ ہے. اسی لیے اب حضرت علی کے قول پہ غور کریں کہ جب یہ جلا دیے جائیں گے تو جراثیم وجود ہی نہیں رہے گا نا دنیا میں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تو اب بھی یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی لوٹی ہے، کوئی مرد اور آدمی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے یا اپنی عورت کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، غیر فطری فعل کرتا ہے اور وہ ثابت ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ. اگر پہاڑ کی چوٹی نہ ملے تو کسی مسجد کے مینار پر لے جاؤ اور وہاں سے دونوں کو اوندا گرا کے اوپر پتھروں کی بارش کرو، اسی طرح جس طرح کہ اللہ نے عذاب دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی عذاب دے دیتے ہیں تاکہ وہ عذاب نمونہ بن جائے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جن قوموں کو دنیا میں عذاب ہوا ہے تو اب وہ عذاب گویا متصل ہے. اب عذاب ختم تو نہیں ہو گیا نا. ایک عذاب ہوا دنیا میں، ختم ہونے کے بعد عالم برزخ کا عذاب شروع ہو گیا، اور عالم برزخ کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو پھر عالم آخرت کا عذاب شروع ہو جائے گا. تو وہ عذاب گویا کہ متصل ہے. اس لیے قرآن پاک فرماتے ہیں فرعون کے قصے میں کہ ان پر اللہ کا قہر آیا، اغرقوا فادخلوا نارا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا، دریاؤں میں، اور غرق ہونے کے بعد پھر آگ میں داخل ہو گئے. یعنی ایک عذاب تو یہاں سے شروع ہوا اور ایک عذاب جو ہے عالم برزخ کا عذاب شروع. اور اصل عذاب کیا ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اور قیامت میں اللہ حکم دیں گے کہ اب ان لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے. وہ عذاب دائمی ہوگا، پھر اس سے کبھی کافر جو ہے وہ نہیں نکلے گا. تو ایک عذاب دنیا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور ایک عذاب آخرت ہے. دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دنیا اور عذاب آخرت، عذاب قبر سے بچا دیں. اللہ تبارک و تعالی کہ ہم عاجز بندے ہیں، ہم ضعیف بندے ہیں، ہم یعنی تصور بھی نہیں کر سکتے.
عذاب تو برداشت کرنے کی کیا طاقت ہے، اگر اللہ کی رحمت بھی رک جائے تو اس کے بعد بھی ہم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگیں۔ اور ایک عذاب ہے جو آخرت میں شروع ہوں گے، اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آیت آئی ہے یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا پھر لوگ آئیں گے گروہ در گروہ، جماعتیں جماعتیں بن کے۔ اس کا کیا مطلب ہے میرا آقا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم ثم ارسله باقیا، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی معاذ بن جبل تم نے ایک بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، اور اس کے بعد صحابی کہتی ہیں کہ حضور نے رونا شروع کیا تو آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے عذاب کے ڈر سے؟ ہمارے دل تو پتہ نہیں سیاہ ہو گئے ہیں، شقاوت آ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ تو ہمیں کعبے میں رونا آتا ہے، نہ مدینے میں رونا آتا ہے، نہ ہمیں ملتزم پہ رونا آتا ہے، نہ طواف میں کبھی رونا آتا ہے، نہ قرآن پڑھتے ہوئے کبھی رونا آتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ دل سیاہ ہو گئے، اثر ہو، چوٹ لگے تو درد ہو نا، چوٹ لگتی ہے، جب دل سیاہ ہو جاتی ہے نا پھر کچھ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ، یہ بڑی بری بڑی خطرناک حالت ہے مسلمانوں کی، یہ اچھی حالت نہیں، یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ قبروں پہ جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو اور اپنی موت کو یاد کرو۔ جب کوئی جنازہ جا رہا ہو جنازے کو کندھا دیا کرو، جنازہ پڑھا کرو اور دل میں تصور کیا کرو کہ ایک وقت آئے گا اسی طرح مجھے بھی کندھوں پہ لے جائیں گے اور میں نے بھی پھر اسی جگہ جانا ہے جہاں کوئی نہیں ہوگا، بس اتنی سی قبر ہوگی، اور جو بڑے زیادہ محبت والے ہیں نا وہ بھی مٹی ڈال کے آ جائیں۔ اب تو آدمی کے ذرا کپڑے پہ بھی مٹی لگ جائے تو مٹی تو بڑی بات ہے نا، کریز ٹوٹ جائے تو لڑتا ہے، بھئی وہ کمال ہے، میرے کپڑے تیار نہیں کیے آپ لوگ۔ جب قبر آئے گی نا پھر ساری کریزیں ٹوٹ جائیں گی، بدن کی کریزیں بھی سیدھی ہو جائیں گی۔ فکر نہ کریں، بس دعا کرو کہ اللہ قبر جنت بنا دے، یہ دعا کرو۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، پتہ نہیں کوئی رحمت کی گھڑی ہو، راضی ہو جائے، ارحم الراحمین ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، کس بات پہ راضی ہو جائیں، کس بات پہ ناراض ہو جائیں، ان کی مرضی ہے، ہمارے عمل تھوڑے ہیں جو کام آئیں گے۔ اصل تو بس ہر وقت اس کی رحمت مانگتے رہیں، ہر وقت دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، اور جو مہینہ آگے آ رہا ہے نا رمضان المبارک کا، یہ بڑی رحمت کا اور مغفرت کا اور بخشش کا اور عتق کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو چھڑا لو اس مہینے میں، محنت کرو۔ تو حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم ثم ارسله باقیا، حضور نے فرمایا کہ حضرت معاذ تم نے ایک بہت بڑا سوال کیا ہے، اور اس کے بعد حضور آنسو بہاتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تأتون افواجا، قیامت والے دن میرا اللہ کچھ لوگوں کو، کچھ جماعتوں کو، کچھ گروہوں کو، کچھ پارٹیوں کو، میزهم اللہ من جماعات المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علیحدہ کر دیں گے، وبدل صورهم، ان کی شکلیں بھی بدل دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ بعض تو ایسے ہوں گے جو باندروں کی شکل میں ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے بھی ہوں گے جو منکسون علی رؤوسہم، جن کے پاؤں اوپر ہوں گے، ان کو چہروں کے بل چلایا جا رہا ہوگا، اور حضور نے فرمایا بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی زبانیں باہر نکل کے سینے پہ پڑی ہوئی ہوں گی، اور حضور نے فرمایا بعض ایسے ہوں گے جن سے اتنی بدبو ہوگی کہ پورا محشر والے لوگ جو ہیں ان کی بدبو سے تنگ آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔
اور حضور نے فرمایا بعض کو اس حالت میں لایا گیا امیون، وہ اندھے ہوں گے، مترددون، ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے کہ کدھر جائیں، اندھے ہیں، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے وہ قرآن کی آیت کی فتاتون افواجا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو جماعتیں جماعتیں بن کے اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ تبارک و تعالی صورتیں بھی بدل ڈالیں گے۔ اور یہ کون ہوں گے پتہ ہے؟ اللہ معاف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چغلی کھانے والے نمام۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ایک گروہ ان کا ہے جو اکلت الربا، سود کھانے والے، اور فرمایا کہ جن سے بدبوئیں پھیل رہی ہوں گی وہ زنا کرنے والے، بدفعلی کرنے والے، گناہ کرنے والے، ان گناہوں کا اثر قیامت میں پھر ظاہر ہوگا۔ اور فرمایا جن کی زبانیں نکل کے سینے پہ پڑی ہوں گی وہ اس امت کے مولوی ہوں گے، واعظ ہوں گے جو جھوٹ بولتے ہیں اور جو لوگوں کو غلط تقریریں سناتے ہیں، غلط عقیدے بیان کرتے ہیں، یا لوگوں کو کہتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے انواع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے، عذاب دنیا سے، خزي دنیا سے، اسی لیے دعا ہے نا میرے محبوب کی کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہ دنیا میں بھی رسوائی سے بچا لے، دنیا میں بھی ذلت کے عذاب سے چھڑا لے، اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بھی بچا لے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بستیوں کو بھی ساتھ ہلاک کر دیتی ہیں، جیسے قرآن پاک یہاں فرماتے ہیں، اور فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں، لوگوں نے ان سے بھی استہزاء کیا، ان سے بھی ٹھٹھا کیا، آگے ہنستے تھے، مخول کرتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے نا، قوم کے بندے آ جاتے، کہتے دیکھو جی کشتی پانی میں ہوتی ہے، بولا کبھی خشکی پہ بھی کشتی ہوتی، آگے مذاق کرتے۔ کوئی آگے کھڑا ہوتا کہتا ہے معلوم ہوتا ہے پرزے ڈھیلے ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فحاق بالذین سخروا منہم، جنہوں نے مذاق کی تھی پھر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا ان کو۔ اور اس کے بعد جیسے فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم نے کتنی بستی والوں کو برباد و ہلاک کر دیا، کیوں؟ وہ ظالم تھے۔ اور ہلاک کیسے کیا؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں کو آج جا کے دیکھ لیں، ایسے ہے جیسے درخت پوندے پڑے ہوتے ہیں، اور آج ان کے وہ محل، وہ کنویں جو ہیں سب کے سب ختم برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی پر آج بھی آ کے دیکھ لیں، اردن میں بحر میت وہ جگہ موجود ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا، اس دریا کا نام بھی ہے بحر میت، یعنی اس دریا پہ اللہ کے عذاب کا یہ اثر ہے کہ اس پانی میں آج بھی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح مدائن موجود ہے، اسی طرح احقاف موجود ہے، اسی طرح قوم عاد پہ جو عذاب آیا ہے وہ موجود ہے، قوم سمود پہ جو عذاب آئے وہ موجود ہے، قوم نوح علیہ السلام جب غرق ہوئی ابھی تک وہ کشتی موجود ہے۔ تو اللہ کے عذاب کی نشانیاں جو ہیں، اسی طرح فرعون کے جسد جو ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ اللہ کے عذاب کی علامات۔ اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور فرمایا ہم نے کتنی بستی والوں کو ہلاک کر دیا جب ان کے رہنے والے دولت اور پیسے میں آ کے غرے ہو گئے تھے، اور ان کی معیشت جو ہے بالکل ایسی بطیرت معیشت کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جیسے کہتے ہیں نا جی، اور جی پیسے سے پھٹ پڑا ہے، یعنی اتنا دولت آ گئی ہے، اتنا دماغ خراب ہو گیا کہ کسی بندے پہ نظر ہی نہیں پڑتی، دیکھنا نہیں چاہتے، ہاتھ ملانا نہیں چاہتے۔ اور فرمایا جب ہم نے پکڑ لیا جا کے ان کے گھروں کو دیکھو، اب کوئی رہنے والا نہیں، لم
تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. سب کچھ پناہ ہونے کے بعد اصل مالک اور اصل وارث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. فرمایا جا کے ان کے محلوں کو دیکھو جو سونے کی پیالیوں میں چائے پیتے تھے، جو سونے کے چمچ ہلاتے تھے، جو سونے کے پائے کے پلنگوں پہ سوتے تھے، جا کے دیکھو کہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عبرت دکھاتے ہیں لیکن کوئی عبرت پکڑنے والا بھی تو ہونا. اور اس کے بعد اس آیت مبارک میں فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ أي فقال من جاء أمر الله فأذون كتب بيات ليلا أو هم قائلون من الكذب السابق النهار وكل الوقت وقت غفلة ولهو. اللہ فرماتی ہے کہ بعض بستی والوں کو ہم نے ایسے حال میں پکڑا کہ سو رہے ہیں، مزے میں، نیند میں، عذاب آ گیا. اور بعض ایسی ہیں کہ دوپہر کے کھانے کھا کے کیلولا کر رہے ہیں، نیند میں ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، نہ خدا یاد ہے نہ اللہ یاد ہے نہ ذکر اللہ زبانوں پہ ہے. اس حال میں ہم نے جب پکڑا تو پھر ان کو پتہ بھی نہیں ختم. جیسے کہ بنو اسرائیل کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شام کو گھر گئے، ہر آدمی اپنے گھروں میں ہے، بیوی بچے مرد عورت سب آرام سے سو گئے. حکم ملا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ کا حکم آ گیا. اب جب صبح اٹھی دروازے کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی بندر بن گئے، کوئی خنزیر بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. ویسے دعا کرو کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت بنا کے رحمت کر دی ہے، ورنہ حال ہمارا ان سے بھی بڑا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ میرے رب نے فرما دیا میرا مدنی تیری امت کو برباد نہیں کروں گا کہ تیری پوری امت کی امت برباد کر دوں، ایسا نہیں ہوگا. بس بچ گئی امت. فرمایا تیری امت پہ ایسا عذاب نہیں بھیجوں گا مسخ کا کہ ان کی پوری امت کی شکلیں بدل جائیں. ہاں کئی 2 10 20 50 ہو سکتا. تیری امت پہ ایسا عذاب نہیں بھیجوں گا کہ زلزلہ آئے اور سب کے سب دھنس جائیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ تو شکر کرو کہ ہم بچ گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، ورنہ ہمارے حال جو ہیں ہم ظاہری طور پر تو انسان ہیں لیکن اندر ہمارے بھی بدل گئے. کہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں ہم انسان ہیں، ہم مولوی صاحب ہیں، ہم استاد ہیں، اندر حال بگڑ گیا. اتنا نقشہ اندر بگڑا ہوا ہے کہ آج دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو حیران ہو جائیں کہ ہمارا حال کیا ہے اور ہماری کیا شکلیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن بس اللہ کا ستر ہے کہ اللہ نے ایک پردہ ہے رکھا ہوا ہے. ہم مولوی ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بزرگ ہیں، وقت ہے، گاڑی چل رہی ہے، ورنہ حالات ہے. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اب امن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. اب امن اہل القری ان یاتیہم باسنا وہم یلعبون. اللہ نے فرمایا کیا یہ بے غم ہو گئے ہیں، یہ ڈرتے نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سو رہے ہوں اور عذاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھیل رہے ہوں اور عذاب آ جائے. اب امن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں، جو لوگ دنیا میں برائیاں کرتے ہیں، جو لوگ دنیا میں غداریاں کرتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے غم ہو گئے ہیں، کہیں ڈرتے نہیں کہ میرا عذاب کہیں آئے اور زمین میں دھسا دوں ان کو؟ یا او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کو ایسی طرف سے عذاب دوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے آیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے عذاب آئے گا، وہیں سے میں پکڑ لوں گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی
اور ایسے، لیکن آخر میں فرماتے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اے میرے بندو تیرا رب مہربان بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو بھی تو بندہ بن، تو بھی تو انسان بننا، کیونکہ بندگی کرو گے تو رب راضی ہوگا نا۔ بے بندگی زندگی شرمندگی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم خود بندہ بننے پہ تیار نہیں ہو تو پھر مالک کو کیا غم ہے تیرا؟ تم اگر انسان بنو تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی سورج مغرب سے نہیں نکلا، ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ذات ہے کہ بس بندے کا کام ہے کہ معافی مانگے اور گر گرائے پھر رحمت آتی۔ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم قوموں کو پکڑتے ہیں، جب ہم عذاب دیتے ہیں، جب ہم ان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے بڑی قصور کیا۔ اب اللہ میاں مہربانی کروا کی ہم نے بڑا ظلم کیا۔ ہم نے فرمایا پہلے تمہیں یاد نہیں آیا؟ جب ہم نے پکڑا ہے پھر تمہیں یاد آتا ہے؟ اس وقت تو پھر تم سب مانتے ہو کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے جرم کیا، ہم نے گناہ کیا، ہم نے برائیاں کی۔ بندہ تو وہ ہوتا ہے نا جو عذاب سے پہلے خدا کو منا لے، عذاب کے بعد تو سب مانیں گے۔ جب ڈنڈا پڑے گا تو پھر کون نہیں مانتا؟ پھر تو سارے مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو، بعض عذاب ہوتے ہیں انفرادی اور بعض عذاب ہوتے ہیں اجتماعی، یعنی بعض عذاب ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو اکیلے آتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پورے گھر والے لپیٹ میں آ گئے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پورا محلہ لپیٹ میں آ گیا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پورے شہر کے شہر لپیٹ میں آ گئے، ملک کے ملک لپیٹ میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ایسے عذاب نہیں کرتے، پہلے اس کو کوڑے مار مار کے جگاتے ہیں کہ شاید بندہ جاگ جائے، شاید بندہ جاگ جائے، شاید بندہ جاگ جائے۔ لیکن جب حجتیں تمام ہو جاتی ہیں اور قومیں جو ہیں وہ کفر و ظلم پہ جم جاتی ہیں تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں، ورنہ اللہ کسی قوم پہ عذاب نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، میرے محبوب ہم کبھی عذاب نہیں کرتے جب تک ہم اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، یا تو پیغمبر بھیجیں گے یا پیغمبر کے بلانے والے علماء بھیجیں گے، وہ آ کے ڈرائیں گے، لیکن جب وہ پھر بھی نہ مانے تو پھر میرا قہر و عذاب آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، تیرا رب جو ہے وہ کبھی مثقال ذرہ کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتے۔ اور اسی جگہ فرمایا وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب جو ہے وہ کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے تو اپنے اوپر ظلم کو منع کر دیا ہے، میں تو ہر صفت نقصان سے پاک ہوں، لیکن جب بندہ میری خدائی کو چیلنج کر کے پھر اون بن جاتا ہے تو پھر میرا قہر بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے فرماتی فما کان قولهم عند مجيء العذاب، کہ جب عذاب آتا ہے الا ان اعترفوا بذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں انہم حقیقون بہذا كقوله تعالی وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة الى قوله خامدين۔ قال ابن جرير رحمه الله تعالى في هذه الآية الدلالة الواضحة الآسية ما جاءت به الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله ما هلك قوم حتى يعذروا من انفسهم۔ اب اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو پھر سب اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میرا اللہ واقعی ہم گناہگار ہیں،
باقی ہم بد کردار ہیں، باقی مہربانی کر ہمیں عذاب سے بچا۔ اس وقت جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ حجت پوری نہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آزار جو ہیں خود قبول کرتے ہیں اعتراف۔ جیسے قرآن کہتا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب جہنم میں بھیجیں گے کافروں کو اور فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے دھکیل دھکیل کے مار مار کے، تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ کس بات نے تم کو آج جہنم میں پہنچایا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہائے ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہم مسلمان نہیں۔ اور اسی طرح آخر قرآن پاک کہتا ہے قیامت میں کہ جب سارے عین جہنم سے کہیں فاعترفوا، اب خود کہیں گے کافر قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہم نے انبیاء کی بات سن لی ہوتی، یا ہم نے خود اپنے عقل سے کام لیا ہوتا، ہم شرک نہ کرتے، کفر نہ کرتے، گناہوں میں نہ پڑتے، آج جہنم تو نہ دیکھنی پڑتی۔ اللہ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنوبہم، اب اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ ہم نے غلطی کی، میرا مولا ہم نے تجھ کو چھوڑ کے غیروں کو حاجت روا بنا لیا، میرا مولا تیرے سجدے چھوڑ کے ہم نے بندوں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میرا مولا ہم نے تیری نافرمانی کی ہے۔ اللہ فرمائیں گے سحقا لاصحاب السعیر، بدبختو آج اعتراف تمہیں کیا فائدہ دے سکتا ہے، یہ تو دار العمل، یہ تو دار الجزا ہے، بس جاؤ جہنم میں۔ میرے بندے تو وہ ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، میرے بندے تو وہ تھے جو مجھ سے ڈرتے تھے بن دیکھے ہوئے، کہ خدا کو نہیں دیکھا پھر بھی ڈر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لا رہے ہیں، جبریل کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لا رہے ہیں، وحی کو اترتے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان ہے، جنت جہنم کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان ہے، اور ایمان ایسا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی ایمان ہو، زبانی کلامی ایمان کیا فائدہ دیتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اس حدیث حدثنا بذلک ابن حمید قال حدثنا جرير بن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من انفسهم قال قلت لهم كيف يكون ذاك قال فقرأ هذه الآية كان دعواهم من جاء بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ان پہ عذاب آئے گا وہ کہیں گے مولا ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں خطا کا، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ اب فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے چھوڑ تو نہیں دیں گے، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم بھی بتلاؤ کہ قوموں نے کیا کیا، اور قوموں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے نبیوں کی بات پہ کتنا عمل کیا۔ ہم چھوڑ تو نہیں دیں گے، ہم تو سوال کریں گے، حساب ہوگا باقاعدہ۔ ایسے تو نہیں اللہ نے یہ دنیا پیدا کی ہے کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ، پھر تو اچھی عدالت ہے، یہاں کھا پی تو کافر زیادہ رہے ہیں، مزے تو وہ زیادہ کر رہے ہیں۔ اصل انصاف تو آخرت میں ہوگا جہاں جزا ملے گی، وہاں ہم اللہ نے فرمایا ہم پوچھیں گے، پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے اور امت سے بھی پوچھیں گے، دونوں سے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَمِنَادِهِمْ فَقُولُوا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، ہم بندوں سے بھی پوچھیں گے کہ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جب میرے رسول آئے یا رسولوں کے بھیجے ہوئے علماء، ان کے بھیجے ہوئے پیغام دینے والے پہنچے، تم نے کیا کیا؟ تم نے بات مانی، تم نے سنا، تم نے ان کی اتباع کی، تم نے غور کیا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، تم نے غور کیا کہ اللہ کے نبی کا کیا فرق۔ اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ جب تم نے امت کو دعوت دی تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا۔ قیامت میں ایک ایک ذرے کا سوال ہوگا، ایک ایک ذرے کا جواب ہوگا۔ فَيَسْأَلُ اللَّهُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا أَجَابُوا رُسُلَهُ فِيمَا أَرْسَلَهُم بِهِ
فَيَسْأَلُ الرُّسُلَ أَيْضًا عَنْ إِبْلَاغِ رِسَالَتِهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن امتوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے پیغمبروں کو کیا جواب دیا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہیں امت نے کیا جواب۔ اللہ عین انصاف کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تم جو مرضی آئے کرتے رہو، تمہیں پیغام پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، تمہیں اللہ کی توحید پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، اور پھر ہم نے تمہیں خود بھی عقل دیا ہے، تم سمجھ سکتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والا کون ہے۔ ہاں جی، اچھا ایمان سے کہیں، جس پیران پیر سے ہم مانگتے ہیں اللہ معاف کرے، پیران پیر کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں جی، کس نے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ہاں جی، عبد القادر۔ عبد مانا کس کے بندے تھے وہ؟ تو تم اس کے بندے کیسے بن گئے؟ وہ خود تو اللہ کا بندہ ہے اور تم اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، شیئن للہ مجھے تو دے دے۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ آ سکتا، مشکل مسئلہ ہے نا۔ کیا مشکل مسئلہ ہے ابھی جو تمہیں سمجھ نہیں آتا، حل نہیں ہوتا۔ جن اللہ والوں کی قبروں پہ جاتے ہو، ایمان سے کہو، ان کو قبروں میں بلا وجہ لوگوں نے پکڑ کے بند کر دیا ہے یا واقعی ان پہ موت آئی تھی؟ ہاں جی، آئی تھی؟ اچھا مر گئے؟ تو جو خود اپنی موت کو نہیں ٹال سکے تمہیں بچے کہاں سے دے دیں گے؟ تو مسئلہ ہے بڑا مشکل ہے جو سمجھ نہیں آتا۔ وہ خود تو قبر پہ کھڑے ہو اللہ کے بندے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ میرا مرشد قبر میں سو گیا۔ اچھا اتنی جتنی اوپر سنگ مرمر لگائے ہیں، روضے بنائے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، بڑے بڑے کبے بنائے ہیں، یہ وہ خود قبر سے نکال کے بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ ہاں جی، کیوں؟ وہ خود نہیں بنا سکتے نہ، اپنی مزار پر سایہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، شرم کی کیا بات ہے؟ سیدھی بات کرو، جواب دو جو ہو۔ یہ نہ کہو کہ مولوی وکی کہہ رہا ہے، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے، قیامت والے دن خدا تم سے نہیں پوچھے گا۔ نہیں، اگر ایک بزرگ فوت ہو گئے، ان کو دھوپ لگتی ہے تو وہ سایہ خود نہیں بنا لیتے اپنا اوپر؟ نہیں بنا لیتے تو تمہارے اوپر سایہ کیسے کر دیں گے؟ کوئی عقل کرو۔ جنازے خود پڑھتے ہو، کندھا خود دیتے ہو، کفن خود دیتے ہو، قبروں میں خود سلاتے ہو اور رو رہے ہوتے جی آج ہمارا مرشد شیخ مولوی پیر وکیل صاحب سارے جی مر گئے ہیں، اور جب وہ نیچے چلا جاتا ہے تو قبر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جی مشکل کشا حاجت روا مہربانی فرما۔ کیا یہ کوئی عقل ہے؟ اس کے لیے کسی مولوی کے آنے کی ضرورت ہے؟ وہ تمہارے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ جو پیدا ہونے میں اس کا محتاج ہے، جو موت میں بھی اس کا محتاج ہے، اپنی موت کو بھی ایک منٹ کے لیے آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اور اللہ نے دنیا میں لاکھوں ولی دکھائے جن کی اولاد کوئی نہیں ہے، بے اولاد فوت ہو گئے۔ اللہ نے لاکھوں ولی دکھلائے جو معذور ہو گئے، ریڑیوں پہ زندگی گزر گئی، کوئی بیچارے نابینا ہو گئے۔ اللہ دکھلاتا ہے تمہیں کہ یہ میرے بندے اتنے مقام والے بھی اس تکلیف میں آ سکتے ہیں، تو تم کون ہو؟ اور اگر میں ان کو بچے نہ دوں تو تم کون ہو بچے لینے والے؟ تم اس سے مانگ رہے ہو جس کو میں نے خود نہیں دیا، وہ تمہیں کیسے دے دے گا؟ سمجھو مسئلہ، قبروں پہ جاؤ، لیکن اولیاء کی قبروں پہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ جا کے ان کے لیے اللہ سے مغفرت کرو کہ یا اللہ یہ تیرا صالح بندہ تھا جس کی زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، میرا اللہ اس کے درجات اور بلند فرما دے، میرا اللہ اس کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، یا اللہ اس کی آخرت میں اور شان بلند کر دے۔ اور جب تم اس کے لیے دعا مانگتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گنہگار ہو کر میرے ولی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے جاؤ تیرے اوپر میں نے رحمت کر دی ہے۔ یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ان سے مانگو، وہ تو خود مانگنے والے ہیں۔ عقل کرو، سمجھو،
جنازے میں تم میت سے نہیں مانگتے، میت کے لیے مانگتے ہو۔ یہ نہیں کہ جنازہ سامنے رکھا ہے تو میت کو کہو کہ اچھا جی جا رہے ہو، مہربانی کرو ہمارے گناہ بخش کے جاؤ، یا تم تو جا رہے ہو ہمیں آج کا خرچہ تو دے کے جاؤ، ہم آج تو روٹی ووٹی کھا لیں گے نا۔ تو جب میت سامنے رکھی ہے اس وقت بھی تیری دعاؤں کی محتاج ہے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی تیری دعاؤں کی محتاج ہے، جب وہ قبر میں ہے پھر بھی تیری دعاؤں کے محتاج ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے بندوں کے لیے مانگتا ہے، جو میرے اولیاء کے لیے مانگتا ہے، پھر اس پر میں بدلے دیتا ہوں۔ کہ اچھا وہ تو بدلہ نہیں دے سکتے، وہ تو مر گئے، لیکن وہ تھے تو میرے محبوب میرے پیارے تھے، تو ان کا بدلہ میں دے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں چلو یہ بندہ خالی نہ جائے، اس کی حاجتیں بھی پوری کرو۔ اور تم سمجھتے ہو کہ قبر والے دیتے ہیں، قبر والے، یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر و شرک ہے، اپنی باتوں کو سمجھ لو اچھی طرح سے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ ہم قیامت میں پوچھیں گے کہ کیا ہوا۔ وقال ابن مرزوہ حدثنا محمد بن احمد ابراہیم قال حدثنا ابراہیم محمد بن حسن قال حدثنا ابو سعید الکندی قال حدثنا المحاربی عن لیث نافع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام یسأل عن رعیتہ والرجل یسأل عن اہلہ والمرأة تسأل عن بیت زوجہا والعبد یسأل عن مال سیدہ۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک نے تم سب کو نگہدار بنایا ہے اور سب سے قیامت میں سوال ہوگا۔ بادشاہ سے اللہ پوچھیں گے کہ تو نے رعایا کے ساتھ کیا کیا، کیا کیا، تمہارا رعایا خوش تھا کہ تم اپنا پیٹ بھرتے رہے، تم نے کیا کیا رعایا کے ساتھ، قیامت میں سوال ہوگا۔ اور فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کے حق ادا کیے کہ نہیں۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ بندہ قیامت میں اپنے گھر والوں کے حق میں جہنم چلا جائے۔ اور فرمایا اللہ بیوی سے پوچھیں گے کہ تم نے خامند کے مال میں، خامند کی عزت میں کیا کیا، اس کی خیانت کی، امانت کی، حفاظت کی، کیا ہر ایک سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ اور عبد سے پوچھیں گے، غلام سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے سردار کے بارے میں، سردار کے مال میں کیا کیا ہے۔ قال اللہ وتعالى تعوذ مقرا فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين وهذا الحديث مخرج في الصحيح من دون هذه زیادہ۔ وقال ابن عباس، اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتی ہیں کہ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم خود بتلائیں گے۔ ایک تو پوچھیں گے نا یہاں بتلاؤ تم نے کیا کیا، نبیوں سے پوچھیں گے انہوں نے کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم خود بتلائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، کیونکہ فرمایا جب تم کر رہے تھے ہم غائب تو نہیں تھے، ہم کوئی دور تو نہیں تھے، ہمارے تو سامنے سب کچھ ہو رہا تھا نا، پھر ہم تمہیں بتلائیں گے کہ تم نے کیا کیا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے مطابق سزا دیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ یوزل الکتاب یوم القیامہ یتکلم بما کانوا یعملون۔ اللہ حکم دیں گے کہ رکھو ان کی کتاب، اور کتاب خود بولے گی کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا۔ وما كنا غائبین انه تعالی عبادی یوم القیامہ قال معامل قلیل وکثیر وجلیل وحقیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ خبر دیں گے تم نے کیا کیا بولا تھا، کیا 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 تھا، تھوڑا زیادہ بڑا چھوٹا۔ لأنه تعالی الشہید علی کل شیء، ہر چیز پہ حاضر اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا لا یغیب عنہ شیء، اس سے کوئی شے بھی غائب نہیں ہو سکتی۔ ولا یغفل عن شیء، وہ کبھی غافل نہیں۔ بل هو العالم بخائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے عالم ہے کہ تم نے اگر دیکھ کے کسی کو آنکھ کا اشارہ بھی کیا تھا تو وہ دیکھ رہی ہے، اور تم نے کچھ دل میں بھی چھپایا تھا تو وہ دیکھ رہے ہیں، پھر ساری خبر دیں گے کہ تم نے یہ کیا قیامت۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب
مبین. اللہ فرماتے ہیں کوئی برقع نہیں گرتا مگر میرے علم میں ہے, اور کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں نہیں پڑا مگر میرے علم میں ہے, اور کوئی تر خشک یعنی ذرہ ذرہ میرے علم میں ہے. اور علم کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہم نے کتاب مبین میں لکھ کے رکھ دیا ہے, اور قیامت والے دن جو ہے سب کچھ تمہارے سامنے ظاہر کریں گے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, پھر وہ کتاب بولے گی کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا, اور اسی طرح پھر اللہ سب کو حکم دیں گے کہ پکڑاؤ ان کو کتاب. اسی لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جب کافر مشرک قبر پرست غیروں کو پکارنے والے غیروں کے سجدے کرنے والے جب اس کتاب کو کھولیں گے کہ دیکھیں گے کہ میری تو ہر قبر کا سجدہ بھی لکھا ہوا ہے, اور چیخیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. وہ چیخ پڑیں گے کہ مولا میں نے تو شہباز قلندر کے جب سجدہ کیا تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, تو 12 بجے رات کو کیا تھا میں نے, اور میں نے بغداد میں جا کے جیلانی کی مزار پہ جو ٹکریں ماری تھی وہ تو کوئی بھی نہیں تھا, میں اکیلا تھا. اللہ فرمائیں گے پڑھو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, کوئی بڑا چھوٹا گناہ نہیں ہوگا مگر ہم نے لکھ کے رکھا ہوگا. فرمایا ولا یظلم ربک احدا, اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے, وہ تیری تصویر ہوگی جو تو نے دنیا میں کیا ہے, اور آخر میں جب پڑھے گا تو کہے گا کہ ہاں مولا بات تو ٹھیک, یہ سب کچھ کیا ہے, اب معافی دے دو. فرمایا اب معافی کا دور تو گزر گیا, معافی تو وہاں ملنی تھی جو تم نے دنیا گزار دی ہے. اس لیے دعا کر لو اور ایک دفعہ پڑھ لو استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ ہماری شرک سے توبہ ہے, یا اللہ شرک اکبر و اصغر سے توبہ ہے, یا اللہ ہماری گناہوں سے توبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ہے نا, بس ایک ہی بس استغفر اللہ, اسی کلمے میں لگ جاؤ. بندہ جب معافی مانگتا ہے نا تو میرا رب خوش ہوتا ہے. ساری زندگی گناہ کرو, ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی, قبروں پہ سجدے میں گزر گئی, 70 سال کے بعد بندہ سر سجدے میں ڈال کے کہتا ہے استغفر اللہ. اللہ فرماتا ہے ملائکہ دیکھو آج میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی رب ہے معافی دینے والا, تم گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. بس لگ جاؤ, رمضان آ رہا ہے نا, بس قرآن و استغفار پہ لگ جاؤ. اللہ کی رحمت سے سارے دکھ ٹل جائیں گے, ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے, جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے دیں گے, جن کے ہموم و غموم ہیں پریشانیاں سب ٹل جائیں گی. یہ تو رمضان قریب آ جائے تو سمجھو معافی دینے والا مہینہ آ گیا, میرے کو نکلنے کے دن آ گئے, میرے بچ جانے کے دن آ گئے. اس لیے رمضان المبارک کے میں اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ لوگ حج پہ آتے ہیں, عرب سب رمضان میں آتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ رحمت اس مہینے میں ملنی ہے. وہ تو فرض ہے, پورا کر رہے ہیں ہم نے, وہ تو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے زندگی میں ایک دفعہ ہر حال میں آنا ہے. لیکن اصل رحمت و مغفرت کے دروازے جو ہیں وہ رمضان میں کھلتے ہیں. اور اس میں 2 چیزیں یاد رکھو, ایک قرآن پڑھو, جتنا اللہ موقع دے قرآن پڑھو. بیٹھے ہو گھر میں, مکان میں, ڈپٹی میں, فارغ بیٹھے ہو, قرآن جیب میں ہے, کھول لیا پڑھ لیا, ہر جگہ قرآن شریف رکھے ہیں الحمدللہ سبحان. اور دوسرا کثرت کے ساتھ استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور دل لگا کے یقین کے ساتھ کہ مولا ہمارے گناہ معاف کر دے. اور جب بندہ معافی مانگتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے توبہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں. اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. جی ہم 2 آدمی جو ہیں مل کر شریک تجارت ہونے والے ہیں, لیکن ہم دونوں نے یہ شرط کی ہے کہ کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے پہلے ہم عہد کریں گے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی نہیں کریں گے. تو اچھی بات ہے کیا, ٹھیک. اب دیکھو نا مسلمانوں کو بھی اب قسم کھانی پڑتی ہے, اس کے بعد بھی ان کو ڈر ہے انشاءاللہ, اس کے بعد بھی ڈر ہے. کعبہ شریف کو سامنے رکھ کے قسم کھا کے پھر بھی ڈر ہے کہ اللہ جانے کیا ہوگا. انا للہ. بہرحال تم یہ معاہدہ کر سکتے ہو, شریعت میں کوئی منع نہیں, بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی معاہدہ کرو لکھو, تحریر کرو, فلیکتب بینکم کاتب بالعدل. اور یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ جب تم تجارت کا کوئی کاروبار کرتے ہو
اور تمہارے ساتھ ایک اور آدمی ہے یعنی شریک ہے، مل کے کام کر رہے ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ تیسرا میں ہوتا ہوں۔ تو جہاں اللہ خود ساتھ ہو گھاٹا ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا جب دو شریکوں میں کسی کی نیت گڑبڑ کرے، ایک پیسے کے بھی خیانت کرے، تو میں اپنی بات آپ ہٹ جاتا ہوں، پھر وہ برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے اگر تم تجارت کرو اور دیانت کے ساتھ تو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ جب حرام ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی سود کا پیسہ آئے گا، کوئی زنا کا پیسہ آئے گا، کوئی رشوت کا آئے گا، کوئی ظلم کا آئے گا، کوئی یتیموں کا آئے گا، تو سب کو لے ڈوبے گا۔ اگر خالص نیت کے ساتھ، حلال کے ساتھ، امانت دیانت کے ساتھ تجارت کرو، سواری پیدا نہیں ہوتا، کیوں گھاٹا ہے؟ میں نے پاکستان سے احرام باندھ کے آیا، طواف کیا اور پتہ نہیں سائی بھی ادا کیا، بال پورے نہیں کاٹے، ٹک لگایا، ایک بکری ادا کرو اور بال بھی کٹواؤ، بالوں پہ پورا استرا پھروایا کرے۔ اگر استرا نہیں پھروا سکتے، بڑے بال ہیں، تو پھر چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا اتر جائے، یعنی کہ ٹک لگاؤ عورتوں کی طرح، اب بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ اسود میں جب بوسہ دینے کا وقت ہوتا ہے تو عورتیں مرد ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، تو نہ دیا کریں، یہ تو ہمیں عقل ہونی چاہیے نا۔ جب اسلام کا حکم ہے کہ اشارہ کر لو، وہی ثواب ہے جو بوسے کا ثواب ہے، تو دھکے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارا فرض ہے کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ بھی راشو تو نہ دو بوسہ، دور سے صحابہ، اللہ اکبر، بس کافی ہے۔ آخری دن جب درمیانی جبرا تھا تو اس کی کنکریاں باپ کے بجائے بیٹے نے ماری تھی۔ کیوں؟ اگر کوئی عذر تھا کہ باپ بیمار ہو گیا، ضعیف تھا، گر گیا، چوٹ لگ گئی، نہیں مار سکا، کوئی حرج نہیں، اور بغیر عذر کے ویسے بیٹے کو دے دی، صرف ایک جمرے پر، تینوں پر مارا ہے تو دم پڑ گئی، اور اگر صرف ایک پہ مارا ہے اور دو پہ خود اس نے آپ ماری ہے، پھر صدقہ کر دے 10-12 ریال۔ حرم شریف کے اندر کوئی گناہ کرے تو گناہ ہوگی، اور کیا گناہ ہوگی؟ عجیب بات ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ اور یہاں تو نیت کرنے سے بھی اللہ پکڑ لیتا ہے۔ تم قرآن مجید پڑھ کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیوں کھلاتے ہیں؟ وجہ پہلے یہ سمجھاؤ نا، قرآن شریف کے ختم کے بعد کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہو تو بتا لگے نا، کہ چونکہ قرآن پڑھا ہے اس کی مزدوری دیتے ہو، آخر کوئی وجہ ہو نا کھانا کھلانے کی۔ یا بھئی ایسے تو لوگ قرآن کے لیے نہیں آئیں گے، ہم کہیں گے یار وہاں بریانی بھی ہوگی نا، آخر وجہ ہو نا، کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ وجہ، جب وجہ کوئی نہیں تو سمجھ آ گیا کہ ناجائز ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کے لیے پڑھے، کھانا نہ کھلاؤ، پھر دوسرے دن بلاؤ، کہو آؤ پھر پڑھنا ہے، پھر آ جائیں، پھر تیسرے دن بلاؤ، کہو اب آج پھر بھی پڑھنا ہے، پھر پتہ لگ جائے گا کہ روٹی کے لیے آتے ہیں یا قرآن کے لیے آتے ہیں۔ تجربہ کرو نا۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں تو اتنا بڑا ثواب ہے جیسے حضور کے ساتھ حج کیا، یہ کوئی چھوٹا ثواب نہیں۔ لیکن عمرہ میقات سے ہو، اپنے ملک سے آتے ہوئے یا مدینہ منورہ سے آتے ہوئے یا طائف جاتے ہیں تو وہ بھی میقات ہے، وہاں سے آتے ہوئے۔ کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے دماغ میرا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، گناہ چھوڑ دو دماغ ٹھیک ہو جائے۔ دماغ خراب ہوتا ہی تب ہے جب آدمی گناہوں میں پڑتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہتی ہیں کہ امام وکیع کے پاس کوئی شاگرد گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا حافظہ ٹھیک نہیں رہتا، جو یاد کرتے ہیں بھول جاتا ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دو، انشاءاللہ حافظہ ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال باقی علاج جو ہے زمزم سے بڑا علاج کوئی نہیں۔ جس نیت کے ساتھ زمزم پیو گے اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن تم یقین کے ساتھ بالکل صبح نہار منہ کنویں پہ جا کے پیٹ بھر کے زمزم پیو، اتنا پیو کہ معلوم ہو کہ اب میرے ناک سے نکلتی ہے،
جتنے دن یہاں ہو اسی نیت سے پیتے رہو، اگر کام نہ ہو تو مجھے آگے پکڑنے، جس مقصد کے لیے بھی پیو، بیماری کے لیے کوئی مقصد ہے، کوئی معاملہ ہے، لیکن پابندی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ۔ رمضان آ رہا ہے، ساری کے وقت پی لو، رات کو پی لو۔ بکرے کے کپورے جو